ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ معزز سامعین، مغربی افکار کے حوالے سے ویسٹرن تھاٹس کے بارے میں ہم نے یہ سیریز شروع کر رکھی ہے، جس میں آج کل جو ہمارے موضوعات چل رہے ہیں وہ ان اسباب کی نشاندہی ہے جنہوں نے موجودہ ویسٹرن تھاٹس کو تشکیل دینے میں، ان کی موجودہ صورت بنانے میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے یہودیت کے حوالے سے بات کی تھی کہ یہودیوں نے موجودہ مغربی فکر کو تشکیل دینے میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان سائنسی نظریات کے حوالے سے کہ وہ سائنسی نظریات جو ماڈرن تھاٹس کی بیس بنے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں اگر ہم پوری طرح کھنگالیں تو وہ 4 نظریات ہیں جن کو ہم اساس کہہ سکتے ہیں مغرب کی۔ ایک تو ایولوشن تھیوری ہے، نظریہ ارتقاء ہے، اور دوسرا جو سوشلزم ہے، اشتراکی نظریہ ہے، کارل مارکس کا نظریہ ارتقاء ڈارون نے پیش کیا، اور تیسرا نظریہ جنسیت ہے جو فرائیڈ نے پیش کیا، اور پھر نظریہ اجتماع ہے یا معاشرے کا ایک نظریہ ہے جسے عقل عام کا بھی ہم کہہ لیں تو وہ ڈرخائم کا نظریہ ہے۔ ان 4 نظریات کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے موجودہ ویسٹرن تھاٹس کو تشکیل دینے میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ ان نظریات نے جو بیسک رول پلے کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مذہب، اقدار، اخلاقیات، روایات کا خاتمہ کر دیا۔ یہ نظریات اس طریقے سے پیش کیے گئے، ان کو اس طریقے سے آرگنائز کیا گیا، ترتیب اس طریقے سے دیا گیا، اور ان سے جو نتائج اخذ کیے وہ یہی تھے کہ یورپ کے اندر سے مذہب کا خاتمہ کیا گیا، اخلاقیات کا خاتمہ کیا گیا، روایات کا خاتمہ کیا گیا۔ ایسے کیوں کیا گیا؟ اس وجہ سے کہ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ یہودی اپنے مقاصد کی خاطر اہل یورپ کو استعمال کرنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس کا بہترین راستہ یہی منتخب کیا کہ مذہب کا خاتمہ کر دیا جائے۔ جب مذہب ختم ہو جائے گا تو مزاحمت ختم ہو جائے گی، اور جو ہی ریزسٹنٹ پاور ختم ہو جائے گی، مزاحمت ختم ہو جائے گی، تو پھر جو افکار ہم پڑھانا چاہیں گے، سکھانا چاہیں گے، لوگ ان کے مطابق چلیں گے۔